سویڈن کے دارالحکومت اسٹاک ہوم سے عارف کسانہ کی جانب سے سلام قبول کیجیے۔ آج 21 اپریل اور اتوار کا روز ہے۔ یہ جو ہفتہ اب ختم ہو رہا ہے، اس پورے ہفتے کی سویڈن کی اہم خبریں، رپورٹس اور یہاں کے حالات حاضرہ کا پروگرام سویڈن کی ڈائری آپ کی خدمت میں پیش ہے۔ اس میں کچھ ایسی رپورٹس اور خبریں بھی ہیں جو سویڈن سے باہر رہنے والے لوگوں کے لیے بھی دلچسپی کا باعث ہوں گی، اور کچھ ایسی خبریں بھی ہیں جن میں ناظرین کی رائے جو ہے وہ بھی چاہیے ہوگی، تو اس میں اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے۔ تو چلتے ہیں جناب سویڈن کی ڈائری کی جانب۔ سب سے پہلی خبر یہ ہے کہ سویڈن کی سب سے بڑی سیاسی جماعت اور جو اس وقت حزب اختلاف کی بھی قیادت کر رہی ہے، سوشل ڈیموکریٹ پارٹی، اس نے سویڈن میں مزید نئے فری سکول یعنی پرائیویٹ سکول جو ہے وہ بنانے پر پابندی کے لیے جو ہے وہ مطالبہ کیا ہے۔ سویڈن میں 1990 سے جو ہے وہ فری سکول یا پرائیویٹ سکول جو ہے وہ بنانے کی اجازت دی گئی تھی، اور اس وقت تقریباً 5واں حصہ جو ہے وہ طلبہ کا یعنی 1/5 اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ 3900 پرائمری اور ہائی اسکولوں میں جو ہے وہ زیر تعلیم ہے۔ یہ فری سکول یا پرائیویٹ سکول ہوتے ہیں، لیکن ان میں جو طالب علم جاتے ہیں ان کو فی نہیں دینی پڑتی، کیونکہ یہ 100% حکومت جو ہے وہ ان کو فنڈ کرتی ہے۔ لیکن سوشل ڈیموکریٹ نے پابندی اس لیے لگانا چاہتے ہیں کہ ان سکولوں کو کمائی کا ذریعہ بنایا جا رہا ہے۔ وہ چاہتے ہیں کہ سکولوں کو کمائی کا ذریعہ نہ بنایا جائے، وہاں پہ طلبہ کو تمام وہ سہولتیں دی جائیں، لیکن بہت سی کمپنیاں یا ادارے یا لوگ جنہوں نے فری سکول پرائیویٹ سکول بنائے ہیں وہ اس سے جو ہے وہ آمدن حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ تو ایک حد تک تو وہ آمدنی لے سکتے ہیں، لیکن اس سے زیادہ نہیں وہ لے سکتے۔ تو اس وجہ سے جو سوشل ڈیموکریٹ پارٹی ہے، جن کی سربراہ سابق وزیر اعظم مگدلینا اندرسن ہے، انہوں نے یہ مطالبہ کیا ہے کہ مزید نئے سکول جو ہیں ان کے بنانے پہ پابندی عائد کی جائے۔ اور پچھلے دنوں ایک رپورٹ آئی تھی جس پہ میں نے ولاگ بھی پیش کیا تھا کہ یہاں یہ جو ہے وہ تحقیق کی صورت میں سامنے آیا ہے کہ جو پرائیویٹ سکول ہیں وہ اپنے بچوں کو بہت ہائی گریڈ دیتے ہیں، یہ بتانے کے لیے کہ ان کے بچے بڑے لائق ہیں، لیکن وہی بچے جب یونیورسٹی ایڈمیشن ٹیسٹ ہوگ اسکول اپروو میں جاتے ہیں تو وہاں پہ ان کی کارکردگی جو ہے وہ گورنمنٹ کے سکول یا کمیون کے سکولوں سے جو ہے وہ کم ہوتی ہے۔ تو بہرحال یہ جناب فری سکولوں کے حوالے سے جو خبر تھی، اب دیکھتے ہیں کہ اس پہ کیا قانون سازی ہوتی ہے۔ اس کے بعد جناب یہ جو ہفتہ گزرا ہے، اس میں سویڈن میں ایک اہم قانون جو ہے وہ بنایا گیا ہے، جس میں جنس کی تبدیلی کے لیے جو عمر کی حد تھی وہ 18 سے 16 سال کی گئی ہے۔ تو 16 سال کی عمر میں ہی جنس کی تبدیلی قانونی طور پہ کی جا سکے گی۔ صرف پارلیمنٹ میں کرسچن ڈیموکریٹ پارٹی تھی، اس نے اس بل کی مخالفت کی، باقی تمام جماعتیں اس کی حمایت میں تھی، بلکہ کرسچن ڈیموکریٹ پارٹی کے بھی 2 جو اراکین پارلیمنٹ تھے انہوں نے اپنی جماعت کے خلاف ووٹ دیا۔ بہرحال یہ اب قانون بن گیا، جس کو سویڈش وزیر اعظم نے بھی خوش آئند قرار دیا ہے۔ تیسری خبر یہ ہے کہ سویڈن کا جو قومی آڈٹ آفس ہے، اس نے حکومت پہ تنقید کی ہے کہ حکومت کی جانب سے صحت کے محکمے اور سوشل ویلفیئر سماجی بہبود کے محکمے کو جتنی مدد کی ضرورت تھی وہ کم ملتی ہے، خصوصاً یہ جو سائبر اٹیکس وغیرہ ہوئے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ حکومت کی جانب سے یہ سپورٹ زیادہ ہونی چاہیے تھی۔ اس کے بعد جناب سویڈن اور بہت سے دیگر یورپی ممالک میں جو ہے وہ یورپی یونین کے انتخابات ہو رہے ہیں، جو یورپی پارلیمنٹ کے لیے جو اراکین ہیں ان کا انتخاب کریں گے۔ یہ انتخابات جو 6 سے 9 جون تک مختلف یورپی ملکوں میں ہوں گے، سویڈن میں یہ 9 جون کو ہو رہے ہیں۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ یورپی پارلیمنٹ میں 27 ممالک ہیں یورپ کے، اور یہ جو کل اس پارلیمنٹ کے جو منتخب اراکین ہیں ان کی تعداد جو ہے وہ 720 ہے۔ سب سے زیادہ اس میں جو ہے وہ ممبر پارلیمنٹ ہے جرمنی سے، جو کہ 96 ہیں، اور اس کے بعد جو ہے وہ فرانس اور پھر جو ہے وہ اسپین کا نمبر آتا ہے۔ سویڈن کے جو ہے وہ 21 جو ہے وہ پارلیمنٹ کے ممبر یورپی یونین کے سویڈن سے منتخب ہوں گے، اور سویڈش ووٹرز جو ہے وہ 9 جون کو ان کا انتخاب کریں گے۔ جن لوگوں کے پاس بھی یورپین نیشنلٹی ہے، سویڈش نیشنلٹی ہے، وہ ووٹ ڈال سکتے ہیں، اور اس کے لیے پہلے بھی آپ ووٹ ڈال سکیں گے، لیکن 9 تاریخ کو جا کے پولنگ اسٹیشن پہ ووٹ ڈال سکیں گے۔ اچھا، اب اس میں جو ایک آیا ہے جائزہ کہ یورپی یونین کے جو ممالک کے جو اکثر ووٹرز ہیں وہ یہ ووٹ دیتے وقت
دفاع، سیکیورٹی، ان چیزوں کو زیادہ اہمیت دے رہے ہیں. لیکن سویڈش ووٹر جو ہے وہ تمام یورپی ملکوں سے مختلف ان کی سوچ ہے. وہ ماحولیات، انوائرمنٹ جو ہے اس کو زیادہ اہمیت دے رہے ہیں. جن پارٹیوں کی، جن امیدواروں نے اس حوالے سے زیادہ بہتر پالیسی دی ہے تو سویڈش ووٹر جو ہے وہ انہیں ووٹ دینا چاہتے ہیں. تو اب آپ بتائیے کہ آپ بھی اگر ووٹر ہیں اور آپ نے یورپی یونین کا ووٹ دینا ہے تو آپ کے خیال میں کون سی جو ہے وہ اہم چیز ہے، آپ کس کو ترجیح دیں گے وہ بتائیے. اور اس سے پہلے جو خبر تھی فری اسکول پہ پابندی کے حوالے سے جو سوشل ڈیموکریٹ نے تجویز پیش کی ہے، تو آپ کے کیا خیال میں کیا سویڈن میں مزید نئے فری اسکول بننے چاہیے یا نہیں بننے چاہیے؟ آپ اس پروپوزل کی حمایت کرتے ہیں یا آپ اس سے ایگری نہیں کرتے؟ اس کے بعد جناب یہ ہے کہ سویڈش ریڈیو نے یہ رپورٹ دی ہے کہ گوتھنبرگ کے علاقے میں اور بعض دیگر مقامات پہ جو جرائم پیشہ لوگ ہیں وہ جو فوڈ ڈیلیوری والی جو کمپنی ہوتی ہیں، خصوصاً فیڈورا، اس کی جو یونیفارم ہے یا اس کے جو باکسز ہوتے ہیں یا چیزیں ہوتے ہیں وہ استعمال کر کے جرائم کے لیے استعمال کر رہے ہیں. اور اسی طرح 2022 میں ایسٹر کے موقع پہ وہ روس میں جو ہنگامے ہوئے تھے اس میں بھی جو ہے وہ ان کی یونیفارم اور چیزیں استعمال کی گئیں، جو کہ اس کمپنی کے لیے ٹھیک نہیں ہے اور ان لوگوں کے لیے ٹھیک نہیں ہے کہ جو ان کمپنیوں میں جو ہے وہ کام کرتے ہیں. بہرحال یہ چیز بھی جو ہے وہ سامنے آئی ہے. اس کے بعد یہ ہے کہ سویڈن میں ڈی این اے کے حوالے سے ایک نئی جو ہے وہ تحقیق ہوئی ہے. اس میں کچھ دیگر یورپی ممالک بھی شامل ہیں لیکن سویڈن نے مینلی کیا ہے. اور اس میں یہ ہے کہ ڈی این اے کی صورت میں آپ کو پتہ ہے انالیسس کرتے ہیں، بیماریوں کی تحقیق کرتے ہیں، جرائم کا جو ہے وہ سراغ لگاتے ہیں اور فیملی کا بھی پتہ لگایا جا سکتا ہے کہ اس فیملی سے فلاں شخص تعلق رکھتا ہے یا نہیں. اور اس میں اگر ڈی این اے جو خراب بھی ہو چکا ہو تو اب نئی ٹیکنیک سے اس سے بھی جو ہے وہ فائدہ اٹھا سکیں گے. اور اس میں جہاں پہ جرائم کے لیے فائدہ اٹھایا جا سکے گا وہیں سویڈن کا مائیگریشن بورڈ جو ہے وہ فیملی ری یونین کے لیے جو کیسز آتے ہیں اور بعض میں جب ان کو شک ہوتا ہے کہ یہ شخص اس فیملی کا حصہ نہیں ہے تو اس کے لیے بھی یہ ٹیکنیک مستقبل میں استعمال کر سکیں گے. اس کے بعد جناب یہ ہے کہ سویڈن میں جو امیگرینٹس آتے ہیں مختلف ملکوں سے، ظاہر ہے جب وہ سویڈش زبان سیکھتے ہیں تو وہ اپنا جو لہجہ ہوتا ہے وہ بھی اس کو ساتھ رکھتے ہیں اور سویڈش جو ہے وہ پھر وہ اپنے لہجے میں بولتے ہیں، جیسے انگلش لہجہ ہو گیا، عربی لہجہ ہو گیا، اسپینش ہو گیا. تو اس طرح سے غیر ملکی لوگ یہاں پہ جو سویڈش بولتے ہیں تو فوراً میں پتہ چل جاتا ہے کہ یہ کس جو ہے وہ زبان سے تعلق رکھنے والے ہیں. اس حوالے سے جو اپسالا یونیورسٹی نے تحقیق کی ہے کہ سویڈش کا جو انگریزی لہجہ ہے وہ یہاں پہ پسند کیا جا رہا ہے، وہ مثبت ہے، اس کو بہتر سمجھا جا رہا ہے بنسبت دوسرے جو لہجے مختلف لینگویجز کے ہیں. تو آپ بتائیے آپ کا کیا تجربہ ہے اور آپ کے خیال میں جو سویڈش کا جو انگریزی لہجہ ہے کہ یہ ٹھیک ہے یا اس کے علاوہ آپ کسی اور لہجے کو بھی پسند کرتے ہیں؟ تو بتائیے گا. یہ ایک بڑی دلچسپ جو ہے وہ ایک سروے ہے اور آپ لوگوں کی رائے بھی جو ہے وہ بڑی اہم ہوگی اس حوالے سے. اس کے بعد جناب یہ ہے کہ سویڈن میں جو مائیگریشن بورڈ ہے اس نے حکومت کو کہا جی ہمیں زیادہ رقم دیں تاکہ جن لوگوں کے کیسز ختم ہو جاتے ہیں ان کو ہم نے واپس بھجوانا ہوتا ہے. اس کے لیے ہم نے نئے سینٹرز بنا رہے ہیں اور ہمیں اس کے لیے سٹاف بھرتی کرنا ہے، جگہیں بنانی ہے. تقریباً 1000 کے قریب وہ سینٹر بنا رہے ہیں. اور جو ملک کے 3 بڑے ایئرپورٹ ہیں، آرلینڈا اسٹاک ہوم میں، اور جو شمال میں لولیو ایئرپورٹ ہے اور جنوب میں مالمو ایئرپورٹ ہے، وہاں پہ وہ بڑے سینٹرز رکھنا چاہتے ہیں تاکہ ان لوگوں کو یہاں سے اگر جب جن کے کیسز ختم ہو جائیں ان کو یہاں سے جانے کے لیے جو ہے وہ مائیگریشن بورڈ انتظامات کر سکے. اور اس کے ساتھ ہی پچھلے دنوں آپ نے ولاگ دیکھا ہوگا کہ سویڈن کی جو سرحدی پولیس ہے اس کو جو اختیارات دیے گئے ہیں کہ سویڈن میں آنے والے لوگوں کی شناخت چیک کرے. تو اس پہ جو ہے وہ ملینز سویڈش کرون کا جو ہے وہ بجٹ حکومت کا لگ رہا ہے اور خصوصاً جو سکونے کا علاقہ ہے وہاں کی جو معیشت ہے ان کو بھی جو ہے وہ کافی نقصان ہو رہا ہے. اب ایک خبر صحت کے حوالے سے ہے کہ اب سمر آ رہا ہے اور سمر میں آپ کو پتہ ہے کہ سویڈن میں جو ایک ٹک ہوتی ہے ٹی بی ای، اس کی وجہ سے ایک بیماری پھیلتی ہے. تو اس کا کہہ رہے ہیں کہ اس سمر میں زیادہ امکان نظر آ رہا ہے. تو وہ لوگ جو زیادہ گھاس وغیرہ پہ کام کرتے ہیں، پانی کے علاقوں میں رہتے ہیں یا تقریباً پورے سویڈن میں ہی سچویشن ایسی ہے، تو وہ اس کی ویکسین اگر لگوا لیں تو اس سے جو ہے وہ محفوظ رہ سکتے ہیں. تو اس کے جو ہے وہ پھیلنے کے یا اس کی وجہ سے لوگوں کے صحت کے مسائل بڑھ سکتے ہیں. اس کے بعد آخری خبر یہ ہے کہ سویڈن میں جو کریڈٹ کارڈ یا ڈیبٹ کارڈ ہے، جو بینک کارڈز ہیں، ان کے ذریعے فراڈ کے کیسز میں بہت زیادہ اضافہ ہوا ہے
اور پچھلے سال 2023 میں تقریباً 88,000 کیسز جو ہے وہ رجسٹر ہوئے ہیں، اور اس کی تعداد 2022 سے کافی زیادہ بڑی ہے۔ تو اس لیے جو بینک والے دوسرے کہتے ہیں کہ جب بھی اپنا کارڈ استعمال کریں آپ احتیاط سے کریں، جن ویب سائٹس پہ کریں وہ دیکھ لیں سیکیور ہوں، آن لائن شاپنگ میں خصوصی طور پہ، اور جہاں بھی آپ یوز کریں تو اپنا جو پاسورڈ باقی چیزیں وہ کہتے ہیں ان کا خصوصاً خیال رکھیں، اور زیادہ تر وہ عمر سیدھا لوگ جو ہیں ان کو نشانہ بناتے ہیں۔ تو یہ جناب ساری سویڈن کی ڈائری تھی اس ہفتے کی اہم خبریں، رپورٹس اور مختلف جو خبریں میں نے پیش کی ہیں، ان میں آپ اپنی رائے کا اظہار بھی کر سکتے ہیں، پسند آئے تو دوست صاحب آپ سے شیئر بھی کر سکتے ہیں، اور دعاؤں میں یاد رکھیے، اور ملاقات ہوتی ہے آپ سے کسی اگلے ولاگ میں۔